وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، جن سے تمہاری دوستی، پیار، محبت یہی دنیا کی زندگی تک ہے، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ کیا مطلب؟ یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے نا، پوچھتے ہو اللہ کے سوا، یہ بت، ان سے تمہاری جو دوستی ہے وہ عارضی ہے، وقتی ہے، مرنے کے بعد تم ان کے دشمن ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد تم ان کے اونچی دشمن۔ اب یہاں ایک بات کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا، ایمان والوں کو جو اللہ سے محبت ہے، کن کو؟ سب کی توجہ ہے؟ ایمان والوں کو جو اللہ سے محبت ہے وہ موت کے بعد ختم نہیں ہوگی، زیادہ ہو جائے گی۔ کافر جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یہ مرنے کے بعد اپنے ان خداؤں کے دشمن ہو جائیں گے، مومن کو اللہ سے پیار زیادہ ہو جائے گا۔ مودت، محبت، آپ نے اس کے حوالے سے سنا ہے، مودت، محبت کی وہ قسم جو گھٹتی نہیں۔ بڑا تم ان بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے تمہیں بہت کچھ پوجا کرتے ہو، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا کچھ سمجھتے ہو ان کو، مگر موت کے بعد ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ بت بھی کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا تم ہمیں پوجو، تم نے ہی ہمیں خدا بنایا تھا، ہم نے تو نہیں کہا۔ اور جو پوجنے والے ہیں وہ بھی دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ دشمن ہو جائیں گے کافر ایک دوسرے کے، بتوں کے پجاری ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر پھر کہہ رہا ہوں لاکھ لاکھ شکر مومنوں کی دوستیاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ مومن کی دوستی ختم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ الاخلاء جمع ہے خلیل کی، خلیل کہتے ہیں گہرے پیارے دوست کو۔ اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جی یہ شیخ صاحب ہے، جی یہ ملک صاحب ہے، جی یہ چودھری صاحب ہے، جی یہ خان صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، کہتے ہیں دنیا میں یہ نہیں، یہ وڈیرا ہے، یہ زمیندار ہے، یہ جاگیردار ہے، یہ گورنر ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے۔ یہ ساری دوستیاں قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے، اور یہ سارے دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے۔ ایمان والے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے، ان کی دوستیاں بڑھ جائیں گی۔
جی یہ غوث پاک کے مرید ہیں، یہ خواجہ صاحب کے مرید ہیں، یہ بابا صاحب کے، یہ داتا صاحب، ان کی دوستیاں بڑھ جائیں گی، محبتیں بڑھ جائیں گی اور ان کی دشمنیاں ہو جائیں گی۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پہ لعنت ڈالے گا۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ ایسا کرنے والوں، بتوں کی پوجا کرنے والوں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں، اللہ کی باتیں نہ ماننے والوں، سنو، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ قرآن، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مومن گناہگار ہو سکتا ہے، گناہگار کے لیے سزا بغیر سزا کے بخشش کی گنجائش موجود ہے کیونکہ ایمان والا ہے، مگر جو ایمان والا نہیں، بھلے کتنے اچھے کام کر لے، اس کی بخشش ہو سکتی نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، تم اللہ کو نہیں پہچان سکے تو کیسے عقل والے ہو؟ پھر تم عقل مند کہلانے کے لائق نہیں۔ اللہ کو نہیں پہچان رہے، ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں، ہر چیز اس کی پہچان کرا رہی ہے۔ ہوا نہ ہو زندہ رہ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ پانی کے بغیر گزارا؟ اونچی زمین کے بغیر گزارا؟ ہر چیز بیش بہا کا مطلب بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا بدل کوئی نہیں، پھر بھی رب کو نہیں پہچانتے؟ پھر عقل والے نہیں۔ سمجھدار اور عقل والا وہی ہے جو رب کو پہچانے، جو رب کو پہچانے اور پھر اس کو مانے، زبان سے بھی دل سے بھی۔ مگر دنیا میں یہ سارے مل کے مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے، 200 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں، ان 200 ملکوں میں 56-57 اسلامی ملک بتائے جاتے ہیں۔ ٹوٹل آبادی 7.5 ارب سے زیادہ ہے دنیا کی۔ آپ کو پتا ہے عرب کا لفظ بولا جاتا ہے آپ کے یہاں، ایک عین سے عرب، وہ نہیں، یہ گنتی کا عرب 7.5 بلین، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے، 7.5 بلین دنیا میں آبادی ہے اس وقت۔ ان میں سے 1.5 ارب مسلمان بتائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 1.7 یا کچھ ایسی فیگر ہے، اتنے مسلمان بتائے جاتے ہیں، جس میں وہ سب کو مسلمان گنتے ہیں، دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی وہ گن کے ٹوٹل اتنا بتاتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، عیسائی ہے، یہودی بہت تھوڑے سے ہیں، مگر جیسے ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھ ہے، اور پتہ نہیں کتنی قوم میں، کتنے 4000، کتنے؟ اگر مجھے صحیح یاد ہے 4000 قسم کے ماننے والے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر، 200 سے زیادہ ملک، 4000 سے زیادہ مذہب، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ
تیرا شکر کہ تو نے اپنے حبیب کا غلام بنایا ہے۔ سارے مل کر لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، سارے مل کر کس کے خلاف؟ مسلمانوں کو ختم کرو، ان کے ایمان کو ختم کرو، ان کے دل سے نبی کی محبت نکالو۔ وہ سوشل میڈیا پر ایک یہودی کا بیان، واللہ عالم کسی نے سچ لکھا ہے یا بنا کے، لیکن بات جو ہے وہ کھری ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں کسی ریسٹورانٹ میں، جس کو آپ مطعم کہتے ہیں، کھانے کی جگہ پہ بیٹھا تھا، وہاں پر ایک یہودی آ گیا میرے پاس، اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ ان کا جی مسلمان۔ ان کا آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ فرمائیے کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے؟ آپ یہاں آئے کیسے مسلمانوں کے ملک میں؟ اس نے کہا میں دیکھنے آیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ میں نے ملاقاتیں کی، گفتگو کی، دیکھا بالا، کئی ملکوں میں گیا۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا جی میں نے جو لکھنا تھا لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی مسلمانوں میں میں نے ایک چیز دیکھ لی ہے، جب تک وہ باقی ہے اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اگر اس پر قابو پانا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا؟ ان کے دل سے نبی نکال دو۔ ان کے دل سے، جب تک ان کے دلوں میں نبی ہے انہیں کوئی مٹا سکتا۔ ان کی کوشش ہے مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت نکالیں، نبی کی تعظیم نکالیں۔ کبھی کسی چیز کو شرک، کبھی کسی کو بدعت، کسی کو کیا کہہ کے لگے ہوئے ہیں، لڑوا رہے ہیں کہ نہیں جی کہیں حضور کے بارے میں جی یہ آخری نبی نہیں ہے، کچھ یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں، مسلمان کہلانے والوں کو پیسے دے رہے ہیں، مسلمانوں کو لڑاؤ کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ بات ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو کوشش ان کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جب تک نبی سے محبت رہے گی یہ مسلمان ختم ہو سکتے، کمزور ہو سکتے۔ کب؟ جب نبی سے عشق ہوگا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت، وہ والا حال نہیں۔ وہ بے غیرت بنا رہے ہیں، غلط غذائیں دے کر، حرام کھلا کر، غلط چیزیں کھلا کر ہمارے اندر خرابیاں لا رہے ہیں اور ہم ان کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں عہد کرنا ہے، ہم نے نبی کا دامن چھوڑنا۔ دنیا چھوٹ جائے ہاتھ سے، نبی کا دامن نہ چھوڑ۔